آئیے نا پانی بھی فرما برداری کرتا ہے اس کی جو اللہ کا بن جائے، جو اللہ کا نہیں ہے اس کی کوئی چیز بھی نہیں بنے گی۔ آئیے توجہ کیجئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور مصر کا جو گورنر ہے عمر بن عاص ہے۔ یہ کیا ہوا، نیل پانی جو ہے دریا نیل کا پانی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، چلنا بند ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اے گورنر صاحب یہاں پانی اس وقت جاری ہوتا ہے جب تک ہم نے ایک کواری بچی جو ہے، ہم نوجوان کواری بچی کا اس کے اندر خون نہ بہا دے۔ یہ بات سنی عمر بن عاص نے، بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے، ایک خون بھی ایک جان بھی بچانا ہمارا فرض ہے۔ اسی وقت خط لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے امیر المومنین یہ معاملہ بن گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے تھے نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں ہر چیز ان کی فرما برداری اطاعت کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت خط لکھتے ہیں اور عمر بن عاص کو کہتے ہیں، عمر بن عاص یہ خط دریائے نیل کے اندر پھینک دینا، اور دریائے نیل کے اندر جو خط پھینکا اس کی عبارت کیا، توجہ کیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے لکھا، کہتے ہیں من عبد اللہ عمر امیر المومنین، امیر المومنین، کہتے ہیں اے نیل یہ خط کس کی طرف سے ہے، اے اللہ کے بندے عمر کی طرف ہے، اور مومنوں کا جو امیر ہے۔ یہ عاجزی انکساری دیکھو، اور ساتھ کہتے ہیں الہ نیلا مصر، مصر کے دریا جو نیلا اس کی طرف یہ خط ہے، اما بعد ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا اس سے پہلے تو نہ چلنا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ سے سوال کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے مانگنے والے ہیں، جو اللہ ہمیں دیتے ہیں ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَإِن كَانَ اللَّهُ يَجْرِيكَ، اگر تجھے اللہ چلاتا ہے نا فَأَسْأَلَ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ، ہم اللہ سے سوال کریں گے جو زبردست بھی ہے، اکیلا بھی ہے، قہار ہے۔ وَأَن يَجْرِيكَ، یہ کہ وہ تجھے چلا دے۔ جب یہ خط پھینکا نا، یہ خط پھینکنے کی ابھی دیر تھی اسی وقت پانی چل پڑا، کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے ساری کائنات کی چیزیں اس کی فرما برداری کے اوپر لگ جاتی ہیں۔ آج ہم کیوں نہیں، ہم کیوں اللہ کو راضی نہیں کرتے؟ اللہ کو ہم راضی نہیں کرتے اس لیے کوئی چیز بھی ہمارا فائدہ نہیں، ہر چیز کے اندر ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ آئیے نا توجہ کیجئے، ہم اللہ کی رضا حاصل نہیں کرتے، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن لوگ راضی نہیں ہوتے۔ کسی نے خوب ہی کہا تھا، اور لوگوں اگر تم لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے لوگ تمہاری زندگی کو مشکل کر دیں گے، اگر تم رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے میرا رب تمہیں زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آج ہم کیوں ہیں پریشان؟ آج ہم کیوں ہماری زندگی مشکل کے اندر پڑی ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے برادری کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے خاندان کو راضی کرنا ہے، غمی ہے، خوشی ہے، ہم کہتے نہیں ہماری برادری ناراض نہ ہو، رب ہوتا ہے ہو جائے تو پھر ہمیں صلہ کیا ملتا ہے؟ ایک رشتہ دار، ایک جو ہے خاندان، ایک گھرانہ راضی ہے، دوسرے ناراض ہیں، ہمیں زندگی کے اندر سکون نہیں۔ جب تم کہو گے ہم اللہ کو راضی کرنے کی خاطر یہ کام نہیں کریں گے، رشتہ داروں کو بھی پتہ چل جائے گا یہ بندہ جو ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی بات نہیں مانے گا،
یہ مانے گا تو رب کی مانے گا یا رسول اللہ کی مانے گا؟